بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں بیسد نیوز نیٹ ورک اور میں ہوں قاسم مظفری۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر۔ سید حسن نصر اللہ نے کہا ہے کہ قابض اسرائیل سے تعلقات قائم کرنے والے خیانت کار اسلامی ممالک کے خلاف مسلمان اٹھ کھڑے ہوں۔ چین نے کہا ہے کہ امریکہ ون چائنا پالیسی کی پابندی کرے۔ امریکہ کا خواب چکنا چور، خلا سے ہائپرسونک میزائل کا تجربہ ناکام۔ روس نے کہا ہے کہ نیٹو کا کام خطے میں مہاذرائی کی فضا کو ہوا دینا ہے۔ ملک بھر میں کالعدم تحریک لبیک کے پرتشدد مظاہرے، 2 پولیس اہلکاروں سمیت 4 افراد جاں بحق۔ مستونگ میں سی ٹی ڈی کا آپریشن، 9 دہشت گرد ہلاک۔ قابض صہیونی ریاست کا ایک اور دہشت گردانہ اقدام، 6 فلسطینی انسانی حقوق کی تنظیموں کو دہشت گردی کی لسٹ میں شامل کر لیا۔ ایران کے دارالحکومت تہران میں 20 ماہ کے تعطل کے بعد نماز جمعہ کا انعقاد۔ سعودی عرب اسلحہ ڈپو میں دھماکہ، جیزان میں سعودی اتحاد کے فوجی ٹھکانوں پر یمنی فوج کی بمباری۔ عراقی الیکشن کمیشن کا حالیہ پارلیمانی انتخابات میں شکایت کا جائزہ لینے کا اعلان۔ اور اب کچھ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ سید حسن نصر اللہ نے کہا ہے کہ قابض اسرائیل سے تعلقات قائم کرنے والے خیانت کار اسلامی ممالک کے خلاف مسلمان اٹھ کھڑے ہوں۔ حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل سید حسن نصر اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے موقع پر منعقدہ تقریب میں ٹیلی ویژن خطاب کرتے ہوئے جشن کے شرکاء اور تمام مسلمانوں کو مبارکباد دی اور واضح کیا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی تعلیمات کا استعمال کرتے ہوئے دائمی امن قائم کیا۔ سید حسن نصر اللہ نے کہا کہ اسرائیل دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کے لیے خطرہ ہے۔ انہوں نے بحرینی حکومت کو تل ابیب کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کے معاہدے پر تنقید کا نشانہ بنایا۔ مش إذا أمر ولو أشير لهم أن يحملوا على الجبال لأزالوها فوق عند 100,000 مقاتل۔ جبکہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو باضابطہ بنانے کے لیے اربل میں منعقدہ ایک تقریب کی مذمت کرنے پر عراقی دھڑوں کی تعریف کی۔ The global battle today isn't between right and left. It's not between Judaism and Islam and Christianity. The global battle today is between moderates. حزب اللہ کے سربراہ نے کہا کہ آج امریکہ اور صہیونی حکومت کے حامل اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ مسلمان صہیونی قابضین کی مخالفت بھی نہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کے خلاف کھڑے ہونا چاہیے۔ علاوہ ازیں سید حسن نصر اللہ نے یمن کے خلاف سعودی عرب کی 7 سالہ جنگ کی بھی مذمت کی۔ انہوں نے یمن میں جنگ کے خاتمے اور جنگ بندی کی منظوری کے لیے تاکید کی۔ چین نے خبردار کیا ہے کہ امریکہ ون چائنا پالیسی کی پابندی کرے۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان وینگ ویبن نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ وہ ون چائنا پالیسی کی سختی سے پابندی کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ تائیوان چین کا حصہ ہے اور تائپے کا ہر مسئلہ چین کا اندرونی معاملہ ہے جس پر کسی کی بھی مداخلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ خیال رہے کہ ایک روز قبل امریکی صدر نے دھمکی دی تھی کہ اگر چین نے تائیوان پر حملہ کیا تو امریکہ اس کا دفاع کرے گا۔ امریکہ کا خواب چکنا چور ہو گیا، خلا سے ہائپرسونک میزائل کا تجربہ ناکام۔
पेंटागन के मुताबिक खलाई रॉकेट हाइपरसोनिक मिसाइल को खला में ले जाने में नाकाम रहा। बरतानवी मीडिया ने 5 रोज कबल चीन के हाइपर सुपरसोनिक मिसाइल तजर्बे का दावा किया था, जिसकी चीन ने तरदीद कर दी थी। हाइपरसोनिक ग्लाइडो व्हीकल मिसाइल मदार में चक्कर लगाकर जमीन पर हदफ की तरफ आता है और दिफाई हथियारों से बचने के लिए रास्ता बदल लेता है। रूस ने कहा है कि नेटो का काम खित्ते में महाजराई की फिजा को हवा देना है। रूस के सदारती तर्जुमान दमित्री पेस्कोव ने नेटो इत्तेहाद पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि हम नेटो की असलियत से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। उन्होंने कहा कि नेटो इत्तेहाद अमन के लिए नहीं बल्कि खित्ते में महाज आराई की फ़िज़ा पैदा करने के लिए बनाया गया है। उन्होंने वाज़ेह किया कि वो नेटो इत्तेहाद के बारे में किसी वहम का शिकार नहीं है। ख्याल रहे कि दमित्री पेस्कोव का ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब गुज़िश्ता हफ्ते नेटो की आला क़यादत ने रूसी ख़तरे से निपटने के लिए नई मनसूबाबंदी पर इत्तफ़ाक़ किया। मुल्क भर में कलअदम तहरीक लब्बैक के पुरतशद्दुद मुजाहरे जारी। 2 पुलिस एहलकारों समेत 4 अफराद जान बहक हो गए। लाहौर में कलअदम तंजीम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का एहतजाजी मुजाहरा जारी है और इस दौरान हालात इस वक्त कशीदा हो गए जब MAO कॉलेज के मुकाम पर पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान तसादुम हो गया। तसादुम की वजह से भगदड़ मच गई, जिसके दौरान मुजाहिरीन की गाड़ी तले 2 पुलिस एहलकार आकर शहीद हो गए। पुलिस ज़राए का कहना है कि थाना ग्वाल मंडी में तैनात एहलकारों अयूब और खालिद ने फर्ज की अंजाम दही के दौरान अपनी जानों का नजराना पेश किया। पुलिस के मुताबिक मुजाहिरीन के पथराव से SHO समेत 6 एहलकार जख्मी हो गए, जिन्हें करीबी अस्पताल में तिब्बी इमदाद फराहम की गई। ख्याल रहे कि TLP के अहम मुतालबात में तंजीम के रहनुमा साद रिजवी की रिहाई और फ्रांसीसी सफीर की मुल्क बदरी के हवाले से हुकूमत और TLP के दरमियान किए गए मुआहदे पर अमल दरामद है। धरने के शुरका अब इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च के लिए रवाना हो गए हैं, जिसके दौरान कई मुकामात पर मुजाहिरीन और कानून नाफिज करने वाले इदारों के दरमियान तसादुम की इतलाआत मौसूल हुई हैं। ताहम पंजाब पुलिस ने कहा है कि किसी को कानून हाथ में नहीं लेने देंगे और कानून हाथ में लेने वालों को गिरफ्तार करेंगे, जबकि कलअदम जमात के कारकुनों को इस्लामाबाद जाने से रोकेंगे। कलअदम तंजीम के एहतजाज के मामले पर जुड़वा शहरों की पुलिस ने फैजाबाद इंटरचेंज को चारों अतराफ से ब्लॉक कर दिया और सड़क के दोनों अतराफ मिट्टी के ढेर लगा दिए हैं, जबकि पुलिस के 4500 से ज्यादा एहलकार तैनात कर दिए गए हैं। दूसरी जानिब हुकूमत पंजाब ने कलअदम जमात TLP से मुज़ाकरात के लिए सूबाई वजीर कानून राजा बशारत और वजीर प्रोसिक्यूशन चौधरी ज़हीरुद्दीन पर मुश्तमिल 2 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। मस्तोंग में CTD के ऑपरेशन के नतीजे में 9 दहशतगर्द हलाक हो गए। तर्जुमान CTD के मुताबिक मस्तोंग के इलाके रोशी में CTD ने दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर ऑपरेशन किया, जहां फायरिंग के तबादले में 9 दहशतगर्द मारे गए। CTD के तर्जुमान ने बताया कि ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया। काबिज सेहूनी रियासत का एक और दहशतगर्दाना इक़दाम, 6 फ़लस्तीनी इंसानी हकूक़ की तंजीमों को दहशतगर्दी की लिस्ट में शामिल कर लिया। फ़लस्तीनी खबररसा एजेंसी वफा के मुताबिक हमास के तर्जुमान हम्मास कासिम ने काबिज सेहूनी रियासत पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि तिल अबीब की जानिब से फ़लस्तीनी इंसानी हकूक़ की तंजीमों को दहशतगर्दी की लिस्ट में शामिल करना इस नाजायज़ रियासत की इंसानियत दुश्मनी का मुँह बोलता सबूत है। तर्जुमान का मजीद कहना था कि काबिज सेहूनी रियासत का ये इक़दाम फ़लस्तीनियों के वजूद को सिरे से तस्लीम ना करने और बैनुल अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी के मुतरादिफ है। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में 20 माह के ताअत्तुल के बाद नमाज जुमे का इनेकाद किया गया। कोरोना वायरस के फैलाव में शिद्दत के बाद मार्च 2019 में तेहरान समेत ईरान के मुख्तलिफ शहरों में नमाज जुमा के इज्तिमात का इनेकाद रोक दिया गया था।
تاہم اب نیشنل کورونا کنٹرول ہیڈ کوارٹر نے ملک گیر ویکسینیشن مہم کی کامیابی کے بعد تہران میں نماز جمعہ کے انعقاد کی اجازت دے دی ہے۔ کورونا وائرس کی بندشوں کے باعث 20 ماہ کے وقفے کے بعد تہران کی مرکزی نماز جمعہ تہران یونیورسٹی میں حجت الاسلام محمد جواد حاج علی اکبری کے اقتداء میں ادا کی گئی۔ تہران کی مرکزی نماز جمعہ کے خطیب نے اس موقع پر نماز جمعہ کی بحالی کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے عوام سے کورونا پروٹوکول اور طبی ہدایات پر عمل درآمد جاری رکھنے پر زور دیا۔ حجت الاسلام علی اکبری نے ہفتہ وحدت اور امت کے درمیان اتحاد کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ امت مسلمہ کے درمیان اتحاد کوئی سطحی معاملہ نہیں بلکہ بنیادی حکمت عملی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اتحاد کا مطلب مسلمانوں کی صفوں کو منظم کرنا، دلوں کو قریب لانا اور ان کے نظریات میں ہم آہنگی پیدا کرنا ہے۔ واضح رہے کہ ایران سمیت دنیا بھر کے علماء اس وقت اسلام دشمن قوتوں کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے مسلمانوں کے درمیان وحدت اور بھائی چارے کا پیغام دے رہے ہیں۔ جیزان میں سعودی اتحاد کے فوجی ٹھکانوں پر یمنی فوج نے جوابی کارروائی کی ہے۔ تفصیلات کے مطابق سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں زبردست دھماکے کی آواز سنی گئی، جس کے بعد ریاض کی فضاؤں میں دھوئیں کے بادل اٹھتے دیکھے گئے۔ سعودی عرب کی نیشنل گارڈ کی وزارت نے آتش زدگی کی تصدیق کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ یہ حادثہ الیکٹرک شارٹ سرکٹ کی وجہ سے پیش آیا، جبکہ خبروں میں کہا گیا ہے کہ مشرقی ریاض کے علاقے غرناطہ میں اسلحہ کے ایک ڈپو کو نشانہ بنایا گیا، جس کے بعد زبردست دھماکہ ہوا اور فضاؤں میں دھوئیں کے بادل دیر تک اڑتے دیکھے گئے۔ دیگر خبر رساں اداروں نے خبر دی ہے کہ یہ دھماکہ ریاض میں ہتھیاروں کے ایک ڈپو میں ہوا ہے۔ ابھی تک اس دھماکے میں ہونے والے جانی اور مالی نقصانات کی اطلاع نہیں ملی ہے۔ دوسری جانب جارے سعودی اتحاد کی وحشیانہ جارحیت کے جواب میں یمنی فوج کے میزائل حملے میں سعودی عرب کے 35 فوجی ہلاک ہو گئے، تاہم ہلاک ہونے والے فوجیوں کی واضح تعداد ابھی تک معلوم نہیں۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے ایک پریس کانفرنس میں اعلان کیا ہے کہ یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس نے سعودی اتحاد کی جارحیت کے جواب میں جمعرات کی رات سعودی فوج اور ہتھیاروں کے مراکز کو 5 میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ واضح رہے کہ یمن کی فوج اور عوامی رضاکار فورس کی یہ کارروائی سعودی اتحاد کی جانب سے جاری وحشیانہ جارحیت کے جواب میں انجام پائی ہے۔ عراقی الیکشن کمیشن نے حالیہ پارلیمانی انتخابات میں شکایات کا جائزہ لینے کا اعلان کر دیا۔ عراق کے الیکشن کمیشن نے حالیہ پارلیمانی انتخابات میں 181 شکایات میں سے 7 شکایات کو قابل سماعت قرار دیتے ہوئے مذکورہ حلقوں کے نتائج کی تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ عراقی الیکشن کمیشن کے مطابق بعض انتخابی شکایات کا جائزہ لیا جا رہا ہے اور تحقیقات مکمل ہونے کے بعد نتیجے سے قوم کو آگاہ کر دیا جائے گا۔ عراقی سیاسی مبصرین کا خیال ہے کہ حالیہ پارلیمانی انتخابات کے نتائج ایک خاص منصوبے کے تحت تبدیل کیے گئے اور اس میں بیرونی ہاتھ ملوث ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے بے ست نیوز نیٹ ورک۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔